وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس پہ روشنی ڈالتے ہوئے اس سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف سبق دیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا. اشارہ ہے اسی گروہ کی طرف جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی برادری کے ایک شخص کی جھوٹی حمایت کی، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بھاری فضل ہے. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. جو باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، نولیہ ما تولی، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو یا وہ خود متوجہ ہوا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگ صرف کسی کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری ذات اور برادری سے عام حالات میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن رشتے جوڑتے شادیاں بیاہ کرتے ہوئے تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری برادری جیسی کوئی بھی نہیں. حالانکہ عام طور پہ ہم اپنی برادری کے لوگوں پہ تنقید کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن جب رشتے جوڑنے کی بات آتی ہے تو پھر وہی بات رہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں میری امت میں بھی دور جاہلیت کی باقی رہیں گی اس میں سے ایک یہی ہے، یعنی ذات پات اور برادری. اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ حق کو معیار بنائیں. اپنی برادری سب سے اچھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم پہ عمل کرے. تو جو بات کسی کی اچھی ہے وہ آپ کی بھی اچھی ہے، اور جو آپ کی اچھی نہیں وہ کسی کی اگر نہ ہوتی تو اس کی بھی اچھی نہ ہوتی. تو ہم سب نے اس رکوع سے اپنے لیے عمل کی باتیں کیا لی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی، لہٰذا ہم نے ہمیشہ ہر معاملے میں قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہے. پھر اس میں پوشیدہ صدقہ و خیرات کرنے کی بھی بات ملی تھی. اللہ کرے ہم اس پہ بھی عمل کریں. نیک کاموں کو کرنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی ان کو چپکے بھی سمجھانا چاہیے. اور جتنا زیادہ کوئی انسان کسی دوسرے کی اصلاح کی فکر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اپنی اصلاح میں اس کو مددگار کریں گے.